الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن پاک کا الف لام میم پہلا پارہ ہے اور سورہ بقرہ دوسرے نمبر کی سورت ہے۔ 115 آیت نمبر سے آج ابتدا ہو رہی ہے جو ہم نے تلاوت کی۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مساجد کی ویرانی، تباہی اور مساجد کو اجاڑنے کی کوشش کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے اور خطرناک حرام گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اور یہ صرف مسلمانوں کی مساجد کے متعلق مسئلہ نہیں ہے جو فقہا نے، علماء نے لکھا ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ عام ہے مسئلہ، چاہے کسی غیر مسلم کی بھی پوجا گاہ ہے، عبادت گاہ جس کو وہ خود سمجھتا ہے، وہ بھی اگر ہے تو صحابہ نے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی جہاد کیا اور جتنی بھی سرزمین فتح ہوئیں ان کے اندر کبھی بھی ان ہندوؤں کے گرجاؤں گھروں کو اور مسیحوں کے کلیسوں کو، اسی طرح دیگر مذاہب کے لوگوں کے جو پوجا گاہیں تھیں ان کو مسمار نہیں کیا، ان کو گرایا نہیں۔ کیوں کہ آپ جانتے ہیں قرآن آپ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بھلے ہم نے اس سرزمین کو فتح بھی کر لیا لیکن ان کی پوجا گاہیں، ان کی عبادت گاہیں جس کو یہ خود بڑا جو ہے محترم سمجھتے ہیں، عزت دیتے ہیں، معزز اور مکرم سمجھتے ہیں، تو ان کو نہیں توڑا جائے گا، یہ منع فرمایا۔ تو کوئی بھی جگہ ہو، چاہے کسی بھی مذہب والے کی، جب اس کے خدا کو بھی برا بھلا کہنے اور گالی دینے سے قرآن نے منع کر دیا، تو ان کی یہ جو بھی پوجا گاہیں ہیں ان کو بھی توڑنے سے منع کیا، نقصان پہنچانے سے۔ بعض مسلمان جذباتیات کے اندر آ کے کہ انہوں نے ہماری مسجد کے ٹائل توڑے، انہوں نے ہماری مسجد کی دیواریں توڑی، ستون گرائے یا ہماری مسجد کو توڑ پھوڑ کی، اب اس جذبات کے اندر آ کے نا اور پھر وہ غیر مسلموں کے، ایسے ہندوستان میں بہت ہوتا ہے، ان کے گرجا گھروں کو نقصان پہنچائیں جذبات میں آ کے، تو یہ بھی منع فرمایا کہ ان کے مندر کو، ان کے گرجا گھر کو، کلیسے کو کوئی نقصان پہنچانے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس نے غلطی کی تو آپ مسلمان تو سمجھدار لوگ ہیں تو لہذا چھوڑ دیں، معاف کرنا سیکھیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں معاف کرنا سکھایا، تو مساجد کو نقصان پہنچانے کے بدلے میں ایسا کرنا یہ بھی غلط ہے۔ اب مساجد کو ویران کرنے کی جو صورتیں ہیں نا، ایک تو یہ عرض کی تھی کہ واقعی میں مسجد کو گرا دیا جائے، جیسا کہ انہوں نے موقع دیکھ کے ایسے بھی واقعات کر کے بھی دیکھے، پھر مسلمانوں کے جذبات جب سامنے آ گئے اور ان کا جب ریاکشن سامنے آ گیا تو سمجھ گئے بھائی یہ بڑی خطرناک چیز ہے، ہم
غلط طرف نکل گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ دوسرا، جہاں مسجد چاہتے ہیں تعمیر کر دیتے ہیں، چاہے کسی بیوہ کی زمین ہو، کسی اور کی ملکیت ہو، چاہے وہ سرکار کی ملکیت ہے، یہ سب ناجائز ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، آپ کا عمل، جب آپ مدینہ تشریف لائے تو اس وقت آپ نے مسلمانوں کی جو غربت کے حالات تھے وہ آپ جانتے ہیں، اس وقت تو صحابہ کے جو حالات تھے بڑے کسمہ پرسی کے حالات تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ فرمایا۔ تو یہ جو جگہ ہے نا مسجد نبوی کی، جس پہ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر میں خود شمولیت بھی اختیار کی تھی، تو یہ بچوں کی ملکیت تھی اور وہ بچے یتیم تھے۔ خود آپ دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن یتیمی میں گزرا، اور اللہ نے جو پہلی یہ زمین آپ نے خریدی اور یتیم بچوں کی ملکیت کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جگہ پہلے ان سے خریدی تھی، حالانکہ وہ بچے خود کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ یہ تو ہمارے لیے عزت کی بات ہے کہ آپ ہم سے ایسی لے لیں، ہم ایسی دینا چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ مسجد بنائیں، یہ ہماری طرف سے تحفہ۔ لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسوں کے لیے نا کہ یہ بعد میں آنے والے لوگ اس کو دلیل نہ بنا لیں کہیں کہ بھائی ان کو تیار کر دو، راضی کر لو، یا ہمیں اپنی زمین جو ہے نا تحفے میں دے دیں، یہی بہتر طریقہ۔ بھائی دیکھو رسول نے بھی ایسے ہی کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سب کے باوجود اس زمین کو خریدا، اس کی قیمت دی، اور قیمت دے کے نا اب یہ بھی آپ یہاں پہ ایک نقطے کی بات ہے کہ وہ یتیم بچوں کی بھی کیا قسمت ایک نبی جو اپنے بچپن میں خود یتیم رہا اور یہ بچے بھی یتیم، تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو ہے اس زمین کا سودا فرما رہے، ان سے آپ نے خود خرید لی، اور خریدنے کے بعد بغیر پیسوں کی نہیں خریدی، پیسوں پہ خریدی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مفت لینا ناپسند کیا، حالانکہ مفت لے لینے میں کیا تھا، حالانکہ اس وقت آپ حالات بھی دیکھیں صحابہ کے، وہ بڑے قسمہ پرسی کے حالات تھے، غربت کے حالات تھے، وہ وقت ایسا تھا۔ اس کے علاوہ ایک صورت اور ہوتی ہے مساجد کو ویران کرنے والی، کہ بعض لوگ نا مساجد میں موجود بہت سے نمازیوں کی اور اکثر عملے کی کہ بھئی وہ خادم صاحب، وہ مؤذن صاحب، وہ امام صاحب، وہ جو فلانے ادھر کے محتمم صاحب ہیں، فلانے قاری صاحب ہیں، ان کی برائیاں دے دنا دن برائیوں پہ برائیاں کرتے ہیں۔ بازار میں بیٹھے ہوئے تو برائیاں ہو رہی ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں تو برائی ہو رہی ہے، کہیں اور محفل میں بیٹھے ہیں تو برائی، بھئی وہ فلانی مسجد کے جو ہے نا وہ یہ اور فلانا ڈھمکانا۔ مسجد کی برائیاں الگ، اور وہاں کے نمازی اگر پکے ہیں ان کی برائیاں الگ، اور جو عملہ ہے اس کی برائیاں الگ۔ ان برائیوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو انسان وہ برائیاں سن رہا ہے نا وہ اس مسجد سے کیا ہو جاتا ہے، بدظن ہو جاتا ہے، اور وہ کنارہ کش ہو جاتا ہے، کنارہ پکڑ لیتا ہے۔ یہ بھی ایک قسم ہے۔ حالانکہ آپ تھوڑا سا غور کریں کہ بھئی جس کو آپ نے اپنے سے آگے مصلی پہ کھڑا کیا، منتخب کیا، ضرور اس میں کوئی بات ہوگی نا، اللہ نے بھی اس کو چنا ہے، اس کے اندر کوئی بات تو ہوگی جو اللہ کو پسند آئی ہوگی، تو اللہ نے اس کو چن کے آگے کھڑا کر دیا، آپ نے اس کو ممبر پہ بٹھا دیا، کوئی تو چیز ہوگی نا اللہ نے پسند کی ہوگی، ورنہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ کوئی بیٹھ سکتا ہے؟ کسی کی جرت ہے؟ ہماری بھی جرت نہیں، یقین کریں۔ یہ اللہ کا خالصتاً 100% کمال ہے کہ اس اللہ نے اتنی حیثیت دے دی، اتنی طاقت دے دی اور اتنا ہمت دے دی کہ بیٹھ گئے اور اللہ اور رسول کی بات عرض کر رہے ہیں۔ ورنہ تو میں نہیں سمجھتا کہ مساجد کے ائمہ
خطبہ اور مؤذنین حضرات اور قرہ حضرات اور اسی طریقے سے دیگر عملہ بھی یہ کوئی اپنی جو ہے نا مرضی سے ایسے مبارک جگہوں کے اندر خدمت دے رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی توفیق ہے، 100%، 1000% اگر کہا جائے نا تو اللہ کی طرف سے یہ توفیق ہوتی ہے. تو اب اس کی عزت بھی کرنا یہ ہم پر فرض ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی عملہ ہے نا. حتیٰ کہ ایک ادنا سے ادنا حافظ قرآن بھی ہے نا، حضور علیہ السلام نے تو اتنی عزت اس چیز کے اندر بھی آپ نے حیثیت اور مرتبہ دیا کہ آپ نے پوچھا کہ بھائی جب ابتدا اسلام کا وقت تھا کہ ہاں بھائی بتاؤ اب امام رکھنا ہے تو آپ منتخب کیسے فرما رہے ہیں امام، کہ بھائی کس کو زیادہ قرآن یاد ہے. پہلی بات اس وقت تو سب سے اہم چیز ہی یہی تھی. قرآن جتنا جیسے جیسے نازل ہو رہا تھا تو جو صحابی کم عمر بھی ہوتے تھے، نابالغ بھی ہوتے تھے، اور وہ زیادہ صورتیں ان کو یاد ہیں، زیادہ پارے ان کو یاد ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منتخب کرتے تھے کہ بھائی آپ نماز پڑھائیں گے، اگرچہ وہ نابالغ ہیں اور بالغوں کو نماز پڑھا رہے. یہ آپ امام ایسے منتخب کرتے تھے. قرآن کون اچھا پڑھنے والا. پھر آپ نے سارے مسائل بھی سکھائے. تو ایسے آپ جو ہے نا حیثیت دیتے تھے اور انتخاب فرماتے تھے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں بھائی، جیسے مقتدی ہوتے ہیں نا ویسے ہی امام ہوتے ہیں. اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. مقتدی اگر کہتے ہیں وضو ٹھیک نہیں کرتے تو پھر امام سے خطا بھی ہوتی ہے. غلطی کا اثر وہ آگے مصلی تک چلے جاتا ہے، حالانکہ وہ نمازی کھڑا ہوا آخر میں، لیکن اس کا اثر وہاں تک جا کے اس پہ پہنچ جائے گا بیچارے پہ، اور قصور اس کا نہیں ہوگا. تو یہ اسی لیے کہا گیا کہ وہ وضو بھی نہ ٹائٹ کرے، صفائی ستھرائی نظافت بھی ٹائٹ ہو، اور پاکی بھی ٹائٹ قسم کی ہو، کہیں جو ہے نا خطا نہ ہو، دے دھنا دھڑ بس تیزی سے کیا. اور تو یہ چیز صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. اس کا اثر بھی بڑا آگے تک جاتا ہے. اور مقتدی میں جیسا کہہ رہا ہوں کہ ہوتے ہیں ویسا امام ہوتا ہے، کیونکہ جو پچھلا دور تھا، زمانہ تھا، اس میں آپ غور کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے اور ان کے مقتدی کیسے ہیں، کیسے زبردست جماعت آپ نے تیار فرمائی. تو وہ تو ان کے تو کیا ہی کہنے. بہرحال علماء، خطبہ، ائمہ حضرات کی اگر دلوں سے عزت نکال دی جائے گی تو لوگ خود بخود مساجد سے دور ہو جائیں گے. آج لوگ مدارس سے بھی چند گھرانے ایسے ہیں، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ مدارس سے دور ہو چکے ہیں. اور اکثر خواتین مدرسے سے کیا ڈرتی ہیں جی، بچے اگر وہاں جائیں گے تو قاری صاحب کچھ کرنا دیں ان کے ساتھ. ارے بھائی یہ میں آپ کو کھلی بات بتا رہا ہوں. ایسی حرکتیں جھوٹی کیس بنا بنا کے نا معاشرے میں پھیلائے گئے ہیں کہ جس کی بنیاد پر اب ان کے دلوں کے اندر دماغ میں یہ خوف ہے. خواتین کے عام ہے یہ کہ ہم نے چھوٹے بچے کو بھیج دیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اس کے ساتھ، قاری صاحب کچھ کرنا دیں. حالانکہ قاری صاحب نے تو پھر بھی دین پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، اور اگر عالم ہے تو حدیث شریعت بھی پڑھی ہے، ان کے اندر تو اللہ کا خوف اور ڈر بھی ہے. لیکن جو ایک اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہے، ٹیچر ہے، اور ہم تو وہاں ہیں ہی الحمدللہ، تو ہمیں پتہ ہے کیا ہو رہا ہوتا ہے. اور وہاں بلا جھجک اپنی نوجوان بچی کو آدھے کپڑے پہنا کے بھی بھیجتے ہیں کہ جیسے ادھر تو ماشاءاللہ بچی پارسا رہے گی، پاک باز رہے گی، صاف ستھری رہے گی بالکل. یہ عجیب مطلب منطق ہے. اور اسی خاتون کو جب کہا جائے بھائی مدرسے میں مطلب بچے کو داخل کرا دو تو وہ کہے گی بھائی کچھ غلط نہ ہو جائے میرے بچے کے ساتھ، میں نہیں بھیج سکتا، مارتے بہت ہیں، یہ بہت کرتے ہیں، وہ بہت کرتے ہیں، مولوی یوں ہوتے ہیں، ویسے ہوتے ہیں. ایسے خطرے اور خوفناک باتیں اس کے دل دماغ کے اندر بھر دیے، اس کو بدظن کر دیا دیندار طبقے سے. حالانکہ جس طبقے نے اس کی جنت بنانی تھی اسی سے اس کو دور کر دیا بدظن کر کے، برائی ڈال ڈال کے. اب ہر کوئی تو ایک جیسا نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک عجیب واقعہ اپنا سنا رہا ہوں، مجھے ابھی یاد آ گیا. ہمارا ایک دوست
وہ اعتکاف میں ہم سے ہمارا دوست بنا، نوجوان لڑکا ہے، ابھی ماشاءاللہ دن کے آرام سے جو ہے نا یوں سمجھ لیں کہ 50-60 ہزار کماتا ہے ایک دن کے. اس نے ہم سے بھی آن لائن کام سیکھا تھا. تو اس وقت جب وہ شروع میں، پرانی بات ہے، 15-16 سال سے زیادہ ہو گئے ہوں گے، تو وہ کم عمر لڑکا تھا. میں بھی اس وقت جو ہے نا سمجھ لیں کہ طالب علم ہی تھا، لیکن اکثر میرے جو ہے نا خامسہ سادسہ سے 5واں 6واں سال پورا ہو چکا تھا. تو وہ ہمارے ساتھ ایسا ہے نا وہ ہوا کہ اعتکاف میں بیٹھ گیا. اب اعتکاف میں بیٹھا تو اس کو یہ بھی پتہ چلا بھائی یہ مولوی بن رہا ہے بندہ. تو ہوتا ہے نا جیسے سب مل کے کھا رہے ہیں کھانا، تو جی آپ نے بھی ان کے لیے اچھی چیز کوئی لائیں تو رکھ دی، ہم نے بھی رکھ دی اس کے لیے سامنے، بھائی کھا رہا ہے وہ بھی نوجوان لڑکا. اور آہستہ آہستہ اس کی دوستی ہو گئی ہم سے. تو مسجد کی دوستی اور اعتکاف کی دوستی تو بڑی مبارک دوستی ہے، دینی دوستی کہلاتی ہے. اب وہ نا جب رات ہوئی نا تو اس نے بستر جو ہے نا وہ ہمارے تھوڑا سا نا قریب لگا کے، اب وہ بیٹھا ہوا ہے بیٹھ گیا بستر میں. اب میں تو سو گیا، مجھے تو ہوش ہی نہیں، ظاہر ہے نیند ایسی آتی ہے، تراویحاں ساری مصروفیات ہوتی. اب جو ہے وہ تہجد میں اٹھے تو اس کو دیکھا بھائی بیٹھا ہوا ہے، کیا ہو گیا بھائی خیریت؟ کہتا مجھے ڈر لگ رہا ہے. کہیں بھی سونے سے ڈر لگ رہا ہے اور آپ کے ساتھ زیادہ لگ رہا ہے کیونکہ آپ مولوی بندہ ہے. میں نے کہا بھائی نیند میں تھا، میں اٹھا جو بھی تہجد پڑھی، میں نے بولا بھائی خدا کے لیے سو جا، کچھ نہیں ہوگا تیرے ساتھ. اب وہ سو گیا ہمت کر کے. اگلے دن پھر اس نے بستر قریب لگایا ہمارے، پھر وہ سو گیا. پھر جب یہ 9-10 دن گزرے نا تو اس نے مجھے اعتکاف کے بھی کافی نا عرصے بعد یہ بات بتائی. اس وقت نہیں بتائی کہ اس کو کیا مسئلہ تھا، نہ میں نے پوچھی، بس ایسے ہی میں بھی نیند میں تھا. تو اس نے کہا کہ بھائی میں نا میرے دل میں یہ خوف بٹھایا ہوا تھا کسی نے، میرے دوستوں یاروں نے، کہ بھائی مولوی کے سے دور رہنا ورنہ یہ تمہارے ساتھ نا غلط کام کر نعوذ باللہ. کہتا ہے میرے دل میں بٹھائی ہوئی تھی کسی نے یہ بات، اور میرا یہ خوف آپ کے ساتھ نکل گیا. جب میں اعتکاف میں آپ کے ساتھ 1 دفعہ سو گیا، 2 دفعہ، 3 دن، 4 دن، میں نے بولا بھائی کچھ نہیں ہوا الحمدللہ، تو میرا ڈر خوف دور ہو گیا. تو وہ ہم سے بہت اچھی دوستی اس کی ہو گئی تھی ابھی تک ہے الحمدللہ. تو وہ پھر مجھے خود اس نے بتایا ایک دن کہ یہ ڈر خوف میرا آپ کی وجہ سے نکلا. مجھے اس دن اندازہ ہوا کہ ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا. یہ جن میرے دوستوں نے مجھے باتیں کہیں غلط بولی، تو دیکھیں یہ حقیقت ہے، یہ ہمارے ساتھ دیکھیں ایسے پیش آ گئی واقعہ. تو اس نے بتا دیا حقیقت، تو کھل گئی بات. تو جب آپ امام مسجد، مؤذن، خادم اور دیگر عملے اور نمازیوں کی برائیاں کریں گے تو پھر تو وہ مسجد سے بھی بدظن ہو جائیں گے لوگ. جیسے ایک صاحب نے کہا تھا امام صاحب کو آ کے نا، بھائی میں تو تنگ آ گیا اس مسجد میں، لوگوں کی حرکتیں سن دیکھ کے، جس کو دیکھو عجیب حرکتیں چل رہی ہیں. کوئی کسی سے ناراض ہوا ہے، کوئی کسی سے لڑ رہا ہے، کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے، کوئی اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، کوئی اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے. تو امام صاحب نے بولا پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ میں آئندہ اس مسجد میں نہیں آؤں گا، بلکہ کسی مسجد میں نہیں جاؤں گا آئندہ. امام صاحب نے بولا بھائی بہت اچھی بات ہے، بس آپ آئندہ مسجد میں ہرگز مت آئیے گا، لیکن ایک کام کرنے کے بعد. کہا کیا کام ہے؟ اب ان کے پاس جگ اور گلاس پڑا تھا، وہ انہوں نے نا پانی کا نا بھر کے گلاس اس کو اوپر تک پکڑا دیا اور کہا بھائی یہاں سے لے کر جاؤ، وہ دیوار کے ساتھ گھوم کے نا وہاں سے پورا چکر لگا کے نا ادھر سے گھوم کے پھر میرے پاس لے کے آؤ، اور ایک بات کا خیال رکھنا پانی نہ گرے، ذرا سا پانی بھی نہیں گرنا چاہیے، اوپر تک پانی بھرا ہوا. اور وہ بڑے خیال سے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے وہ چکر لگا کے گھوم پھر کے آ گیا، پانی نہیں گرا. تو پوچھا بھائی ہاں دکھاؤ پانی گرا نہیں گرا؟ کہا نہیں حضرت پانی نہیں گرا، دیکھ لیں میں سنبھال کے لے کر آیا ہوں. کہا کہ اچھا وہ جو ادھر 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے وہ کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہا کہ وہ تو میں نے غور ہی نہیں کیا، میں تو اس میں غور کر رہا تھا پانی نہ گرے.
اچھا وہ جو ادھر دو بندے کھڑے ہوئے تھے وہ کیا بات کر رہے تھے؟ کہہ رہے میں نے غور ہی نہیں کیا. کہا کہ آئندہ جب مسجد آؤ نا تو ایسے ہی آؤ, کچھ بھی غور نہیں کرو, ادھر ادھر اپنی عبادت پہ غور کرو, جیسے ابھی پانی پہ غور کیا نا تم نے, اپنی عبادت پہ غور کرو اور چپ کر کے جاؤ, جو جو کر رہے اسے کرنے دو. مسجد میں آ کے تو وہ کافر پیشاب کر رہا تھا, صحابہ اٹھ کے دوڑنے لگے کہ کیوں پیشاب کر رہا ہے ہماری مسجد میں. نبی علیہ السلام نے روک دیا کہ بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو روکنے کی, کیونکہ کھانا اور حاجت یہ دو ایسی چیزیں, اس کے درمیان میں ٹوکنا بعض لوگ بیمار ہو جاتے ہیں, ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے. حضور علیہ السلام تو ایسے طبیب بھی تھے نا بہت بڑے, تو آپ نے منع فرما دیا کہ بھائی سکون سے کرنے دو. پورا اس نے بول کر لیا, سکون سے فارغ ہو گیا. پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا محبت سے لے کر آؤ, پیار محبت سے لے آئے. تو آپ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا بڑے نرم لہجے میں, اور کہتے ہیں کہ اس نے پھر کلمہ پڑھ لیا کہ یعنی کہ یہ آپ کی عبادت گاہ تھی, ہماری ہوتی ہے, ہم تو کیا کچھ کر چکے ہوتے. اس کو اندازہ تھا نا اس بات کا. غیر مسلم کو بھی تو اپنی پوجا گاہ کی جگہ کا اندازہ ہے نا کہ وہاں کیا کام نہیں بھی کیے جاتے ہیں, منع کیا جاتا. تو یہ ساری صورتیں کہ مسجد کو ویران کر دینا, جب تحویل قبلہ ہوا 16-17 مہینے تو نماز اس طرف جانب پڑی گئی بیت المقدس, پھر بیت اللہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کروایا گیا. تو یہودیوں نے بڑا پروپیگنڈا پھیلایا, اور پروپیگنڈا کرنے کے اندر انہوں نے حد کر دی کہ اللہ کو نعوذ باللہ پتہ نہیں تھا, قبلے کا پہلے سے علم کوئی نہیں تھا, اللہ جانتے نہیں تھے. اللہ نے اتنی تاخیر کیوں کر دی بات کو سمجھانے میں, 17 مہینے نکال دیے, یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے؟ تو اللہ نے گویا اس کا جواب دے دیا. یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. گویا اللہ فرما رہے ہیں کہ مشرق مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہے, تمام جہاد جتنی بھی ہیں اس سب کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ ہے. تم جس طرف بھی رخ کر لو تو وہیں اللہ تمہیں مل جائے گا. بھائی اگر ہم مشرق کی طرف رخ کر کے اللہ سے کچھ مانگیں تو کیا اللہ نہیں سنے گا؟ سنے گا. چاہے آپ جس سمت میں رخ کر لیں, ہر سمت میں رب سنتا ہے. اور ایک عجیب باتیں آ رہی ہیں, یہ تمام مشرک قوموں کا یہ عقیدہ تھا اس وقت کہ خدا کسی خاص جہت میں ہی تو موجود ہے, بس اسی جہت کی طرف رخ کرنا پڑے گا. بعض کہتے تھے سورج خدا ہے, تو سورج کو خدا مانتے تھے, وہ سورج جہاں ہوتا تھا ادھر رخ کرتے تھے. اور اسی طرح مختلف قوموں کا خدا جو ہے وہ چاند رہا, کسی کا تارے رہے, کسی کی آگ رہی, مختلف. اسی طرح فرعون بھی اپنے آپ کو سورج کا اوتاد مظہر اور نمائندہ گان بنا کر پیش کرتا تھا. کہتا تھا یہ مجھے تو ساری ربوبیت خدائیت سورج کی طرف سے ملی ہوئی ہے, سورج سے میری طاقت ہے ساری. اس کو اپنا نائب کہتا تھا, سورج کا میں نائب ہوں. تو فرعونی لوگ اپنے آپ کو سورج کا دیوتا کا نمائندہ کہا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں تو وہ ستاروں, چاند اور سورج کی پوجا کیا کرتے تھے. شیطان بھی خود سورج کی پوجا کرتا ہے. یہ جو ہمارے مکروہ اوقات ہیں نا وہ اسی لیے منع ہے اس میں سجدہ کرنا, کہ شیطان کی جو ہے نا مشابہت اختیار نہ ہو جائے, اس سے روکنے کے لیے. بلکہ سورج کو تو کہتے تھے کہ خدائے اکبر مانتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی نا, ابراہیم علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے, تو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کے بعد اور چاند کے بعد سورج پر نظر ڈالی تو کہا کہ شاید یہ میرا خدا ہے, کیونکہ یہ تو دیکھا جائے خدائے اکبر ہے, سب سے بڑا خدا ہے. جب دیکھا وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ خدا کیسے غروب ہو سکتا ہے, خدا کیسے بھاگ سکتا ہے, یوں لفظوں میں نا دوسرے. تو کہا کہ نہیں, یہ بھی کوئی خدا نہیں ہو سکتا. سورج کیونکہ ڈوب گیا, ختم ہو گیا, غروب ہونے والا خدا نہیں ہو سکتا, ایسے خدا نہیں ہوتے. تو اب یہ قوم مغرب کی جہت میں کو مقدس مانتی تھی کہ جس طرف سورج غروب ہو رہا ہے وہ جہت کیا ہے, مقدس ہے.
کیونکہ سورج وہاں غروب ہو گیا. بعض ایسے تھے جو مشرق کی جانب کو مقدس مانتے تھے. تو اللہ نے مسلمانوں کو جو کعبہ دیا نا، اب آپ اس کو دیکھیں، تھوڑا سا غور کریں. بندہ جب کعبے کا رخ کرتا ہے تو کعبۃ اللہ دنیا کا بالکل بیچ ہے، سینٹر آف دی ورلڈ، بالکل بیچ میں اللہ نے کعبے کو بنایا. کعبے کی جو جگہ موجود ہے تو سب اس کی طرف رخ کرتے ہیں. اب مشرق میں رہنے والے وہ مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ مغرب میں رہنے والے مشرق کی جانب رخ کرتے ہیں، شمال میں رہنے والے جنوب کی جانب، اور جنوب میں رہنے والے شمال کی جانب. تو چاروں سمتوں سے دیکھیں الگ الگ رخ پہ رخ کر رہے ہیں سارے. تو اللہ نے سب کا الگ الگ رخ کرا کے ایک طرف کر دیا کعبۃ اللہ کی جانب، اور رخ سب کا الٹ ہے. کوئی بھی ایک جانب رخ نہیں کیا ہوا، سب کا رخ ایک طرف تھوڑی ہے. آپ کعبۃ اللہ کے اندر خود دیکھ لیں، جب بندہ کھڑا ہوا ہے کہیں بھی رخ کر لے، نماز پڑھ لے، اس کی نماز سب بالکل ٹھیک ہے. جب انفرادی پڑھ لے، جب جماعت کرے تو ایک ہی جانب رخ کریں. یہ نہ ہو کہ امام بھی یوں دیکھ رہے ہیں اور مقتدی بھی اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، دونوں سجدے میں ٹکرا رہے ہیں ان کی سر. تو یہ نماز کعبۃ اللہ کے اندر بھی نہیں ہوگی اس طرح. تو امامت اگر چل رہی ہے تو پھر امام آگے ہو جائے گا، باقی پیچھے ہو جائیں گے. اب وہ جس سمت بھی ہو جائیں، چاہے مغرب کی جانب ہو جائیں، مشرق ہو جائیں، شمال ہو جائیں، جنوب ہو جائیں، ان کی نماز ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ جب پورے عالم میں سارے کے سارے انسان ایک ہی کعبۃ اللہ کی طرح رخ کرتے ہیں اور ان کی سمتیں سب کی ہر جانب سے الگ ہوتی ہے، تو یہ ایک منظر الگ ہوتا ہے. یہ دنیا کے اندر کسی دوسرے مذہب کے اندر یہ منظر موجود نہیں ہے جو الحمدللہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا. تو ساری دنیا سے تمام مسلمانوں کا رخ الگ الگ جہت میں ہو گیا. اسی کو قرآن نے کہا کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں بھی دیکھو وہاں اللہ تمہیں ملے گا. اب ایک انسان جنگل میں موجود ہے، وہ صرف کیا کرے گا؟ تحری کرے گا. تحری کہتے ہیں غور و فکر کرنا، قبلے کو ڈھونڈنا. اس نے تحری کی، غور و فکر کیا، اس کے بعد اس کو قبلہ نہیں سمجھ آیا کس جانب ہے. اب اس نے غلط جانب بھی نماز پڑھ لی، اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی. لیکن اگر اس نے تحری نہیں کی، غور و فکر نہیں کیا، پھر غلط جانب نماز پڑھی تو پتہ چلے گا، تو اب دہرانا پڑے گا. اب مسلمان کی عبادت بھی آپ دیکھیں ہر جگہ ہو جاتی ہے، چاہے جنگل میں ہو، صحرا میں ہو، روڈ پر پڑے، مٹی پہ پڑے، چھت پہ پڑے، ٹرین میں پڑے، جہاز میں پڑے، کئی نماز پڑھے. اور ایسے ہی عورتوں کی بھی عبادت مردوں کے ایکول ہے، برابر ہے. اگر وہ سمجھتی ہیں کہ ہماری عبادت میں کمی ہے، ہم تو جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتی، ہم تو جہاد نہیں کر سکتی، ہم تو جو ہے اللہ کے راستے میں ایسے کھل کے جیسے مرد نکلتے ہیں اس طریقے سے نہیں جا سکتی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ بعض دفعہ عورت مرد سے زیادہ ثواب کما جاتی ہے. جیسے رمضانوں میں پورے گھر کی سحری بناتی ہے، سب کے روزوں کا مقبول ثواب اس کو مل جاتا ہے. اگرچہ یہ ممکن ہے کہ سب روزے داروں کا روزہ کا ثواب نہ ملے، انہیں دکھاوا ہو جائے، لیکن اس کو قبول شدہ ثواب سب کا مل جاتا ہے. افطاری کھلاتی ہے پھر ثواب مل جاتا ہے. وہ تراویح کے لیے کھانا کھلا کے بھیجتی ہے تیار کر کے اپنے شوہر کو، سارا 20 رکعت کا اس کو پہلے ثواب ملتا ہے. اس کو تو پتہ نہیں ملے نہ ملے اس نے تراویح میں کیسے ڈنڈیاں ماری، پیچھے بیٹھا رہا، صحیح پڑھی نہیں، اس کو تو پوری مقبول تراویح کا اجر ثواب ملے گا. تو دیکھو وہ مرد سے آگے نکل گئی نا، تو وہ بڑی آسانی سے نکل سکتی ہے آگے. اور گھر کے اندر چھپ کر سب سے زیادہ جس جگہ نماز پڑھ لے، کوٹری کے اندر کہتے ہیں جدھر اندھیرا ہو، پتہ ہی نہ چلے کسی کو، اتنا زیادہ اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تو بڑے وسعت والے ہیں. وسعت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو پھیلاؤ والا ہو، اس کی رحمت ہر جگہ پھیلی ہو. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہود اللہ نے بیٹا بنا لیا، حالانکہ وہ تو پاک ہے. سبحانہ، اللہ تو پاک ہے. یہود کہتے تھے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے.
اور بعض یہود کہتے تھے یہ بات، اکثر سب نہیں کہتے تھے. اور نصارہ کیا کہتے تھے؟ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ المسیح ابن اللہ، مسیح کون ہے؟ کہ اللہ کے بیٹے. اور وقال المشرکون الملائکۃ بنات اللہ، مشرکین جو سب سے زیادہ جاہل طبقے کی قوم تھی، اس نے کیا کہا؟ وہ بھی باز نہیں رہے. انہوں نے کہا جب یہ یہودی اور نصرانی نہیں پیچھے رکتے تو ہم کیوں پیچھے رہیں؟ تو ان جاہلوں نے بھی کہا کہ فرشتے جتنے یہ اللہ کی بیٹی ہیں، نعوذ باللہ. ہر کوئی ان میں سے اپنے طور پر کہتا رہا، اللہ پہ الزام ڈالتا رہا کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے. تو اللہ نے کیا فرما دیا؟ اللہ ان سب سے سبحانہ پاک ہے. سارے عیسائی یہ نہیں کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بیٹے ہیں، وہ تو اس طرح کا بیٹا بناتے ہیں کہ جیسے انسانوں کے بیٹے ہوتے ہیں، ایک مذکر ایک مؤنث، نر اور مادہ کا ملاپ ہوا اور اس سے جو اولاد پیدا ہو گئی. تو بہت سارے عیسائی اتخاذی عقیدہ رکھتے ہیں. دیکھو اللہ نے لفظ بھی استعمال کیا نا، اتخذ اللہ. یہ اتخاذی عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ عقیدہ ہوتا ہے مطلب کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو انسان تھے، پھر اللہ نے ان کو متبنہ بنا لیا، یعنی کہ اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. یہ ہوتا ہے اتخاذی عقیدہ، کہ خود سے وہ عقیدہ انہوں نے بنایا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا تو ہوئے انسان، لیکن اللہ نے ان کو کون سا بیٹا بنا لیا؟ منہ بولا بیٹا، متبنہ اس کو کہا جاتا ہے. تو اللہ نے یہی الفاظ ذکر کر کے جواب دیا، اتخذ اللہ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ. اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، اولاد بنا لی ہے، متبنہ بنا لیا ہے. فرمائے سبحانہ، یہ تمہاری سوچوں سے آگے کی بات ہے کہ اللہ پاک ہے ان چیزوں سے. اور جو آگے اللہ بتا رہے ہیں نا، دیکھیں اللہ کے لیے نا دو طرح کی صفات ہیں. اللہ کی دو طرح کی صفات ہیں. ایک وہ صفات ہوتی ہیں جو عدمی، سلبی اس کو کہا جاتا ہے، ہمیشہ کی. اور ثبوتی دوسری جس کو کہا جاتا ہے ایجابی صفات. ایجابی صفات یہ یعنی کہ ایسا کلمہ جو اللہ نے فرمایا سبحانہ، یعنی کہ سبحان جتنی بھی سلبی صفات ہیں وہ سب اس میں آ گئیں. اور کہ اللہ کی سلبی صفات کا مطلب ہے کہ اولاد نہیں ہے، اللہ بیمار نہیں ہوتا، اللہ کمزور نہیں ہوتا، اللہ کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ ساری صفات جو ہیں سلبی اس کے اندر شامل ہو گئے کہ اللہ کے اندر اس قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، سبحانہ وہ اس سے پاک ہے. یہ تمام چیزیں جن کی اللہ نے سے نفی کرنی چاہیے وہ اس میں آ گئیں. اور جتنی ایجابی ثبوتی صفات ہیں کہ اللہ طاقت والے ہیں، اللہ سننے والے ہیں، اللہ دیکھنے والے ہیں، یہ سب الحمدللہ میں آ جاتی ہیں. سبحان کے اندر وہ آ گئیں، اور جب اللہ کہہ دیا تو اس کے اندر الحمدللہ آ گیا. اس کے اندر یہ والی ایجابی ثبوتی ساری صفات آ گئیں. تبھی تو آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جب بھی اتمام بخاری شریف ہوتا ہے، میں تو اس کو ختم بخاری نہیں کہتا، ختم قرآن شریف، ختم بخاری، ختم لفظ پتہ نہیں صحیح نہیں لگتا، اتمام صحیح ہے، مکمل ہوئی. تو جب اتمام بخاری شریف ہوتا ہے تو اس میں ایک حدیث پڑھی جاتی ہے، اکثر ہمیشہ وہی، چونکہ آخری اتمام والی حدیث وہی ہوتی ہے جو اس کتاب کو مکمل کر رہی ہوتی ہے. اس میں آپ نے بھی سنا ہے کہ بھائی دو کلمے ایسے ہیں کہ جو میزان میں سب سے زیادہ بھاری ہیں، زبان پر سب سے زیادہ ہلکے ہیں، اور اللہ کو سب سے زیادہ بڑے پیارے ہیں. اور وہ کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ اس میں تمام صفات کا مجموعہ آ گیا، کہ اللہ کی تمام صفات ہر اعتبار کی وہ اس کے اندر داخل ہو گئے. تو فرمایا رب نے
کہ بل لہو ما فی السماوات والارض، ارے اندھو تھوڑا سا تو غور کر لیتے، بے وقوفو۔ یہ ان یہودیوں، نصرانیوں، مجوسیوں اور مشرکین کو اللہ جواب دے رہے ہیں گویا کہ تم یہ بات کہتے ہو، بلکہ جو بھی آسمان و زمین میں وہ اسی کے لیے ہے۔ اللہ بتاتے ہیں کہ مخلوق کا رشتہ خالق کے ساتھ کیا ہے؟ ملکیت کا ہے، ابنیت کا تھوڑی ہے۔ اللہ مالک ہے ان سب چیزوں کے، یہ اللہ کی اولاد تھوڑی ہے، اللہ کے بیٹے تھوڑی ہیں، اور ساری مخلوق اللہ کی ملکیت ہے۔ اور وہ جو جب سب کا ہی مالک ہے تو اس کو اولاد کی کیا ضرورت؟ جب وہ ہر چیز کا مالک ہو گیا تو اب اولاد کیوں اس کے لیے بنانے کی کوشش کرتے ہو؟ تو یہ بل لہو ما فی السماوات والارض، فی السماوات اور والارض کے اندر اللہ بتا رہے ہیں کہ گویا جب ساری چیزیں ہی میری ہیں تو ارے بے وقوفو، جب سب کا مالک ہی میں ہی ہوں تو مجھے اولاد بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اولاد کی ضرورت تو کسی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد ہو جو میں اس پر اپنی محبت کا اظہار کروں، میں اس کے ساتھ اپنی چیزوں کو، ملکیت کو اس کے ساتھ شریک کروں، وہ میرے بڑھاپے میں میرے کام آئے، میری اولاد میرا سہارا بنے، مجھے طاقتور بنائے۔ اللہ کو ان چیزوں کی کون سی ضرورت ہے؟ اللہ سے تو بڑا کوئی طاقتور ہی نہیں ہے۔ تو سارے آسمان و زمین اور ان کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے وہ سب تو پہلے سے ہی اللہ اس کے مالک ہیں۔ اللہ کی ملکیت کی چیزوں کو تم رتبے اور حیثیتیں اور رشتے دو گے، یہ تمہاری اوقات، یہ ان کو کاٹ گیا اللہ نے۔ تو بل لہو ما فی السماوات والارض سے یہی نقطہ سمجھا دیا، کل لہو قانتون، سب اس کے فرما بردار ہیں، کوئی اس کے اختیار سے باہر نہیں نکل سکتے، نہ کوئی اس کے مکان سے باہر نکل سکتا ہے، نہ اس کے زمان سے باہر نکل سکتا ہے، نہ اس کے دنوں سے باہر نکل سکتا ہے، نہ اس کی راتوں سے باہر نکل سکتا ہے، نہ اللہ کی زمینوں سے باہر نکل سکتا ہے، نہ آسمانوں سے باہر نکل سکتا ہے، نہ سمندروں سے، نہ جنگلوں سے، نہ صحراؤں سے، نہ اس کی سردی اور گرمی اور ٹھنڈے موسم، ابھی یہ ٹھنڈ ہو رہی ہے ہم اس سے باہر نکل سکتے ہیں؟ کوئی ہے مائیکل لال جو ایسا ہو کہ کچھ نہ پہنے اور بولے میں تو ٹھنڈ سے باہر نکلا ہوا ہوں؟ تم لوگوں کو سب کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، مجھے تو کوئی ٹھنڈ نہیں، وہ پاگل ہی ہوگا، لوگ بولیں گے پاگل آدمی ہے۔ ٹھنڈ اس کو بھی لگ رہی ہے، یا تو اس نے کوئی نشہ کیا ہوا ہے جو اس کو محسوس نہیں ہو رہی، سن ہوا ہوا ہے۔ لیکن اس سردی سے وہ باہر کوئی بھی نہیں ہم میں سے نکل سکتا۔ یہ کوئی اللہ کا کرشمہ ہی ہوتا ہے، جیسا کراچی اجتماع میں ہم نے دیکھا نا، ہم اندر آئے، پہلے باہر تھے تو ٹھنڈ تھی، جب اندر داخل ہو گئے تو ایسا لگ رہا ہے اللہ نے ہیٹر آن کیا ہوا ہے وہاں، ٹھنڈ بالکل معتدل، ٹھنڈ ہی نہیں لگ رہی الحمدللہ، موسم بالکل پرفیکٹ سیٹ جیسا انسان کو پسند ہوتا ہے کہ جس میں اس کو نہ کچھ اوڑھنا پڑے نہ کچھ۔ اچھا حیرت یہ تھی کہ اگر کسی نے کوئی موٹا کچھ پہنا ہوا ہے اس کے لیے بھی موسم معتدل ہے، جس نے کچھ نہیں پہنا ہوا اس کے لیے بھی معتدل ہے۔ اور جیسے ہم اس رحمت اور برکت والے مال سے باہر نکلیں رات میں تھوڑا سا ہی بس آگے نکلے اور جو ٹھنڈ شروع ہوئی ہے اور لگی بھی ایسی زبردست والی، تو یہ وہ اللہ والوں پہ اللہ کے پھر کرشمے ہوتے ہیں، وہ الگ ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے کسی بھی موسم سے باہر، زمانے سے باہر کوئی بھی نکل نہیں سکتا۔ کل لہو قانتون بدیع السماوات والارض، وہ ابتداءً آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اردو زبان میں چونکہ اتنی وسعت نہیں موجود کہ وہ قرآن کے تمام الفاظوں اور اصطلاحات کا ترجمہ بالکل صحیح معنی کے اندر پورا کا پورا 100% کر دے۔ بدیع کا مطلب ہے کہ جو پیدا کرنے کے لیے نہ کسی آلے کا محتاج ہو، نہ کسی مکان و زمان کا محتاج ہو، نہ مال کا محتاج ہو، نہ استاد، نہ نمونے کا، نہ کسی نقشے کا، نہ کسی مزدور کا، کسی کا محتاج نہ ہو، وہ خود بھی حکم جو کرتا چلا جائے وہ ہوتا چلا جائے۔ تو یہی تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آسمان و زمین کو ابتدا سے پیدا کرنے والا ہے۔ اس میں ان مشرکین قوموں کی بھی اللہ نے نفی کر دی جو کہتی تھیں
کہ مادہ بھی اور روح بھی پہلے سے موجود تھیں، بس اللہ نے اتنا کام کیا کہ ان کو جوڑ دیا۔ مادہ اور روح جب جڑ گئے تو وہ جان پکڑ لی، انہوں نے جوڑ ہو گیا ان کے اندر۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں حقیقت اور سچ کیا ہے، کہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ مادہ تھی نہ روح تھا، کچھ بھی نہیں تھا، سب میں نے خود پیدا کیا ہے، ابتدا سے میں نے پیدا کیا جب کچھ نہیں تھا۔ تو ریئل کریٹر اللہ ہے، میں نے پیدا کیا، روح بھی میں نے پیدا کی، پھر دونوں کا تعلق بھی میں نے ہی پیدا کیا، جوڑ بھی میں نے پیدا کیا، جس کو اللہ نے قرآن میں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ اللہ دیکھیں کیسے جوڑتے چلے جاتے ہیں، بالکل ابتدا سے اللہ نے انسان کو ہر چیز کو پیدا کیا ہے، کچھ بھی نہیں تھا تب اللہ تھے، اللہ نے تب بنا کے دکھایا۔ تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ بالکل ابتدا سے بدیع، جب کچھ نہ ہو وہاں سے پیدا کرنے والے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ کسی کام کے کرنے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فیصلہ کر لیتے ہیں تو اب اس کام سے کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا۔ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اب اللہ بتا رہے ہیں کہ میں کرتا کیسے ہوں تمہیں سمجھانے کے لیے، تو بے شک وہ کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کو تو دیکھا جائے کن بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء اور فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ تو انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے یوں سمجھا دیا، ورنہ تو کن بھی اللہ کو کہنا نہیں پڑتا۔ اللہ کے ارادے کا نام ہی وجود ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے اور ہو جاتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا اس کے فیصلے کو۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، اور وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اب دیکھیں یہ منہ اور مسور کی دال، کیا کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کر رہا، ہمارے سامنے کچھ نشانی کیوں نہیں ظاہر کر رہا۔ یہ کون لوگ تھے جن کو کوئی علم نہیں تھا؟ وہ تھے مشرکین لوگ، دیکھا دیکھی یہودوں، عیسائیوں کے، نصرانیوں کے۔ اب وہ مشرکین بھی خاموش نہیں بیٹھے، کہتے ہیں جاہل کہ اللہ سامنے آ کر کہے کہ بھائی دیکھو یہ میرا نبی ہے، میں اشارہ کر کے تو میں سامنے آ کے بتا رہا ہوں، یہ میری کتاب ہے، اب مانو اس بات کو۔ سامنے آ کے کہ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح ایسی بھی بات ان کے اگلوں نے بھی کی تھی، جو پچھلی قومیں تھیں نا، انہوں نے بھی اپنے نبیوں سے ایسے ہی مطالبے کیے تھے۔ تو آپ گھبرائیں نہیں اس بات پر، یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہے، ایسے مطالبات یہ پہلے بھی کر چکے ہیں، تو آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے، قدیم زمانے سے لے کر آج تک۔ آپ ان تمام لوگوں کے جب گمراہی کی ذہنیت کو دیکھیں گے، جانچ پڑتال کریں گے، تو جیسے وساوس کے دعوے تنقید کرنے کے پہلے والوں کے تھے، ویسے ہی ان کے بھی ہیں، یہ ایک جیسے ہیں اس معاملے کے اندر، ان سب کے شکوک و شبہات ایک ہی جیسے ہیں۔ تو فرمایا قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے تو یقین والوں کے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، جن کو ایمان اور یقین پہلے سے حاصل ہے، ان کو تو ہماری ان باتوں سے اور سمجھ آ جاتی ہے، اور نشانیاں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں، اور ان کو کوئی معجزہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ معجزات دیکھ کر بھی یہ ایمان کون نہیں لاتے؟ جو پہلے سے جاہل ہیں اور ماننا چاہتے ہی نہیں ہیں، اور اس بات پہ تاریخ گواہ ہے۔ آپ دیکھیں جن لوگوں نے معجزات مانگے نہیں وہ ایمان لائے، اور جنہوں نے معجزات مانگے وہ معجزات دکھا بھی دیے گئے اور انہوں نے اسلام بھی قبول نہیں کیا، ایمان ہی نہیں لائے۔ آپ خود دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی معجزہ مانگا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت عمر نے کوئی بولا تھا مجھے معجزہ دکھائیں، حضرت عثمان غنی نے کہا تھا، حضرت علی نے فرمایا کوئی معجزہ نہیں مانگا انہوں نے، حضرت خدیجہ نے کوئی معجزہ نہیں مانگا، لیکن یہ لوگ ایمان لائے۔ صاحب کس چیز پر ایمان لائے؟ کہ یہ حضور تو خود معجزہ ہیں، ان کے اخلاق معجزہ ہیں،
ان کی شکل و صورت معجزہ ہے، ان کا کلام کرنا معجزہ ہے، ان پر کلام اترنا معجزہ ہے، ان کے اخلاق معجزہ ہیں، ان کا تو چلنا معجزہ ہے، ان کا تو بیٹھنا معجزہ ہے، ان کا تو دیکھنا معجزہ ہے۔ ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مکمل ساری کی ساری وہ کھلا اور سب سے بڑا معجزہ تھی اس وقت، اور آج بھی ہے۔ روضہ شریف پہ چلے جہاں اثرات جن کو ہیں وہ محسوس ہوتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ تو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اب یہی چیز اللہ سمجھا رہے ہیں کہ ارے پاگلو تم کن چکر بازیوں میں پڑ گئے، تھوڑا سا غور کر لیتے تم کو سمجھ آ جاتا۔ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق دے کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور ہم آپ کی نبوت کا گویا اعلان کرتے ہیں۔ یہ تو ابھی تک آپ کو نبی ماننے سے قاصر ہو رہے ہیں نا، انکار کر رہے ہیں نا۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ نبی ہیں۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، دوسرا اعلان یہ بھی کرتا ہوں کہ آپ سے دوزخ والوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نبوت کا یہاں پر اعلان فرما دیا کھل کر۔ یہ ابو جہل، یہ کفار، یہ یہودی، نصرانی، عیسائی نہ مانے کہ آپ کو رسول ہیں، نہ مانے بھلے، یہ میں تو اعلان کرتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر کہ رسالت آپ کو عطا کر دی گئی، آپ رسول ہیں۔ میں اللہ اس بات کا اعلان کرتا ہوں ان سب کے سامنے، یہ مانے نہ مانے کوئی ان میں سے۔ اور دوسرے لفظوں میں گویا سمجھایا کہ تم دوسرے معجزات مانگتے ہو، ارے بے وقوفو، چھوٹے چھوٹے معجزات کے مطالبے کرتے ہو، چاند دو ٹکڑے کر کے دے دیں، ان تاروں کو اپنی انگلیوں پہ چلا کے دکھا دیں، پانی نکال کے دکھا دیں، چشمے پھوڑ کے دکھا دیں، اونٹنی اس پہاڑی سے نکال کے دکھا دیں، یہ چھوٹے چھوٹے معجزے مانگتے ہو۔ ارے بیوقوفو، ان سے اتنا بڑا، لاکھوں درجے بڑا معجزہ تمہارے سامنے خود نبی موجود ہے، وہ تمہیں نہیں نظر آ رہا؟ کیسے لوگ ہو کہ نہریں بہا دیں مکہ میں، ہمارے لیے انگور کے درخت لگا دیں، اور آسمان کا ٹکڑا گرا کے دکھا دیں، سونے کے گھر بنا کے دکھا دیں، جبکہ تمہارے سامنے تو سب سے بڑا معجزہ میرا بندہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری ذات آپ کا معجزہ ہے۔ جس شخص کے دل میں بھی تعصب نہیں ہوگا تو اس کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی معجزہ ہے، آپ کی آواز بھی معجزہ، آپ کی مسکراہٹ بھی معجزہ، شخصیت، سیرت، کردار، علوم، معارف، آپ کے حسن، سارا کا سارا سب معجزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دل دیکھیں، انسانیت کے لیے جو دھڑکتا ہو، جس دل سے کہتے ہیں ابلتی ہوئی ہانڈی کی جیسی آوازیں آتی ہوں، ایسا درد تھا آپ کے دل کے اندر امت کا، جو 23 سال تک اپنی امت کے لیے روتا رہا ہو۔ کوئی ماں اتنا نہیں روتی اپنے بچے کے انتقال پہ، نہیں 1 سال روئے گی، 2 4 6 8 مہینے، 2 سال، 3 سال، 4 سال، اس کا غم ختم ہو جائے گا، خود کہے گی میرا غم مٹ گیا، بہت کم ہو گیا، مجھے اللہ نے صبر دے دیا۔ اس نبی کو تو صبر ہی نہیں آیا، 23 سال تک روتا رہا، موت تک، وفات تک صبر نہیں کیا، اور وہاں تک بھی کہا کہ میں ادھر بھی جو اللہ نے موقع دیا ہر نبی کو دعا مانگنے کا، ہر نبی نے دعا قبول کرا لی۔ آپ سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا، آپ نے بولا میں نے دعا ہی نہیں کی، میں قیامت کے روز کروں گا وہ دعا، اور اس دعا کے ساتھ میں اپنی امتیوں کو ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں آخر تک۔ اور فرمائے کہ میری امت کا تکلیف میرے جسم میں ڈال دو، اے جبرائیل اللہ سے پوچھ کے آؤ۔ اور کہتے ہیں کہ اس قدر تکلیف تھی اس وقت، سخت تکلیف، تو فرما دیا تھا حضرت عائشہ نے جب پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے فرما دیا تھا کہ میں نے خود مانگی ہے، اور اس وقت مجھے کیا تکلیف ہے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، تو اللہ نے دے دی تکلیف۔ لے لیں ہمارے نبی، جب آپ اپنی امت کے لیے اس قدر، تو ایسا دل کا ٹکڑا رکھنے والے نبی، اس کا دل کس قدر بڑا معجزہ تھا، اور یہ بیوقوف اس کو سمجھے ہی نہیں، جو اس وقت یہودی تھے، جو غیر مسلم تھے، مانے نہیں اس بات کو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جیسے صحابی کس نے تیار کیے؟ یہ معجزت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائے۔ حضرت عمر جیسا پوری ساری دنیا کائنات ایک ابو بکر جیسا لا کے دکھا دے، چیلنج ہے، کوئی نہیں لا سکتا۔ ایک عمر جیسا لا کے دکھا دے، ایک عثمان جیسا لا کے دکھا دے، ایک علی جیسا لا کے دکھائے، چیلنج ہے پوری انسانیت کائنات کو، کوئی نہیں لا کے دکھا سکتا۔ ایسے معجزے میرے نبی نے تیار فرمائے، ایک ایک صحابی وہ تارے کی مانند ہے، جس کی اقتدا کر لو تو سیدھا جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ فرمایا وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں راضی ہو سکتے آپ سے یہود اور نہ نصارہ، جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ ہو جائیں۔ دیکھیں یہ حقیقت کل بھی تھی اور آج بھی ہے۔ یہودی اور نصرانی یہ سب کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے تابع ہو جائیں۔ جو مذہب اور دین انہوں نے اپنا گڑھ کے رکھا ہوا ہے، جو مذہب انہوں نے اپنا خود بنایا، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی بنا لیں۔ یہ آج بھی ان کا مطالبہ ہے، یہ حقیقت بات ہے۔ یہ آج بھی یہی بات چاہتے ہیں کہ مسلمان ہمارے مذہب کی پیروی کر لیں اور اپنے دین کو چھوڑ دیں۔ لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ ہمیں ساری تعلیمات کھول کھول کر بیان فرما دی۔ اس وجہ سے ہم بچ گئے۔ یہود و نصارہ حقیقت میں الگ الگ ہیں، مگر مسلمانوں کے خلاف یہ متحد ہیں، ایک ہیں۔ آپ نے خود دیکھ لیا، اب تو دنیا کی آنکھوں کے سامنے آ گیا کہ ایک بڑا یہودی اور دوسرا بڑا عیسائی دونوں گٹھ جوڑ کر کے ایک ساتھ کھڑے ہوئے، ملے ہوئے، دونوں ایک دوسرے کو پوری طاقت دے رہے ہیں۔ اور کس لیے؟ کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے۔ ان کا دیکھا جائے تو ان کی جنگ وہ حقیقت میں نظریات کی ہے، یہ ہمارے عقائد کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے عقائد کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف جنگ مسلمانوں کے خلاف مسلمان ہونے کی وجہ سے ہے، یعنی کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ مسلمانوں کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہے کہ یہ مسلمان کیوں ہیں، اسلام کیوں باقی ہے۔ اصل جنگ اس بات کی ہے، یہ قرآن کیوں موجود ہے، جس کی وجہ سے رحمانیت کیوں پھیل رہی ہے، جنت میں کیوں پہنچیں گے، یہ اللہ کو خوش کیوں کریں گے، تو شیطانی طاقت ہے۔ یہ ہے سب سے خطرناک بات۔ صلیبی جنگ اس وقت ہے، صلیبی جنگ، اور صلیبی اور مسلمانوں کے درمیان تو نہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتباع کی اور نہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ تو فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ فرما دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ اللہ نے جس کو ہدایت کر دی تو وہی اصل ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو سن لیجئے کہ نہ تمہارے لیے اللہ کے مقابلے پر کوئی ولی ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ اب دیکھیں یہ بات کس کو کہی جا رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی جا رہی ہے، اور خطرناک بات ہے۔ دیکھیں اسلام علم کا نام ہے، اسلام کیا کرتا ہے؟ علم دیتا ہے، علم سکھاتا ہے۔ ایک طرف خواہشات ہیں اور دوسری طرف علم موجود ہے۔ تو علم جس کو علم وحی کہا جاتا ہے، تو علم وحی کو اگر چھوڑ کر خواہشات کی اتباع کی جائے تو پھر آپ کا کوئی ولی و مددگار نہیں ہوگا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ بات بالکل ناممکن تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر سکتے ہیں، کبھی بھی نہیں۔ تو حقیقت میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتا کر ان کی امت کو سنا رہے ہیں
کہ تم نے ایسا یاد رکھو زندگی بھر کبھی ایسی حرکت مت کر دینا، یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ تو حقیقت میں اپنے نبی کو بتاتے ہوئے اللہ مسلمانوں کو سنا رہے ہیں کہ آپ سن لیں یہ غور سے بات، اور اصل میں ہمیں سنائی گئی ہے یہ بات، اللہ نے ہمیں سنا دی اس انداز سے اپنے نبی پہ بات رکھ کے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ تو مراد یہاں پر الکتاب سے بعض فقہا نے لکھا، مفسرین نے، کہ تورات و انجیل مراد ہے۔ بعض یہودی اور عیسائی ایمان کو قبول کر کے صحیح عقیدے پر بھی تھے اس وقت، بعض ایسے تھے بھی، اور بعض علماء نے فرمایا کہ الکتاب سے مراد قرآن پاک ہے، کیونکہ الکتاب کا معنی کیا ہے؟ ایک کتاب، اور ایک کتاب اس وقت کون سی موجود ہے اصلی حالت میں جو واقعی ایک ہی کتاب ہے؟ وہ قرآن پاک ہے۔ تورات والے خود مانتے ہیں اس بات کو کہ تورات کے تو پتہ نہیں کتنے ایڈیشن اور ورژن اور اپڈیشن آ چکی ہیں، پتہ نہیں کون کون سے نسخے ہیں پورے کل، وہ بھی بعض دفعہ گھبرا جاتے ہیں پتہ نہیں گنتی میں، کہتے ہیں کہ 8 ہیں، کوئی کہتے ہیں 9 ہیں، کبھی کہتے ہیں 10 ہے، کبھی کہتے ہیں 12 ہے، ایک ٹیبل پہ رکھتے ہیں، سب گھماتے ہیں، جو آخر میں بچ جاتی ہے کہتے ہیں یہ اصل ہے۔ ایسے ہی انجیل کا حال کیا ہوا ہے، تورات، انجیل اور زبور، اور قرآن وہ واحد کتاب ہے الحمدللہ جس پر ہمیں فخر ہے کہ یہ ہے الکتاب۔ جب الف لام لگ جائے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی خاص مخصوص ایک ہی کتاب، اور وہ صحیح کتاب ایک ہی اصل حالت میں کون سی موجود ہے؟ القرآن۔ اس کو بعض دفعہ القرآن بھی کہتے ہیں نا، الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ تو سارے ورژن تورات، انجیل، زبور کے چونکہ زیادہ ہیں، نسخے بڑھ گئے، اس وجہ سے قرآن واحد کتاب ہے جس میں کوئی تحریف نہیں ہے۔ تو کھل کر قرآن کی ہمیں تعلیم کو عام کر دینا چاہیے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ اس کی تعلیم کو سیکھیں اور سمجھیں، اور اس کی تعلیم سے ہرگز وہ پیچھے نہ رہیں۔ اگر وہ پیچھے رہ گئے تو اس میں ہم بھی قصوروار ہیں کہ ہم نے قرآن کی تعلیم کو کیوں نہیں آگے بڑھایا۔ تو یہی تو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا حق ادا کر دینا، تلاوت اس کا ایک بڑا حق ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ تدبر کیا جائے قرآن میں، غور و فکر۔ دوسرا یہ ہے کہ اس پر عمل بھی کیا جائے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے 2 مطلب ہیں، یعنی کہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں یا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں یہی ہیں خسارہ اٹھانے والے۔ یہود کی تقریباً 40 برائیوں کی نشاندہی کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ پھر سے دوبارہ ناصحانہ انداز میں یعنی نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو ہم نے تم پر کر دی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تم کو فضیلت دی جہانوں پر۔ تو فرمایا کہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ينصرون۔ اب اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ فرما رہے ہیں اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی جب تک اللہ نہ چاہے، ولا هم ينصرون، اور نہ کوئی مدد ان کی جائے گی۔ اور یہ جب آخری وقت ہوگا، تمام کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے ہر کوئی دوسرے کی تقریباً سفارش کر چکا ہوگا، سارے نبیوں کی سفارش ہو چکی ہوگی، علماء، صلحاء، حفاظ، شہداء، اور جتنے بھی اللہ کی نظر میں حتیٰ کہ عام انسان بھی، وہ بھی سب کی ایک دوسرے کی سفارش کر چکے ہوں گے۔ اب سفارش کا کوئی موقع نہیں ہوگا، پھر بھی بہت سے مسلمان جہنم کی آگ میں موجود ہوں گے۔ تو اللہ سب سے آخر میں فرمائیں گے کہ اب میری رحمت کا ظہور ہوگا۔ تو کہتے ہیں اللہ اپنے لب کے اندر جو ہے 3 دفعہ نکالیں گے لوگوں کو۔ ایک دفعہ لب میں کیا کہا جاتا ہے کہ لاکھوں کا مجمع اللہ کے 2 لب کے اندر آ جائیں گے،
جیسے یہ ہوتا ہے لوب، اس کو چلو کہتے ہیں اور اس کو لب، تو یہ 3 لب میں ایسے اللہ نکالیں گے، لاکھوں کروڑوں مسلمان جو ہے وہ جہنم سے نکل جائیں گے۔ پھر آخری ہوگا اللہ دیوار کو ٹرانسپیرنٹ کریں گے، تو مشرکین کافر بھی کہیں گے کہ بھائی تم تو کلمہ بھی پڑھتے تھے، اب تم بھی یہاں کیسے موجود ہو؟ اس پر اللہ غیرت کھاتے ہوئے پھر اپنی رحمت کی طرف سے ان کو امتیازی اضافی نمبر دے کے جہنم سے نکالیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کو براہ راست جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے، تمام گناہوں، خطاؤں، لغزشوں، کوتاہیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، بیمار حال ہیں تمام کو صحت شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما دیجئے۔ اقبال بھائی کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے ہاسپٹل میں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رحلت فرما چکے ان تمام کی مغفرت فرما دیجئے، خصوصاً ہمارے والدین عزیز و اقارب، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے۔ یا اللہ اس قرآن کے علم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن